السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ اٹینڈنس آپ گروپ میں مارک کر لیں۔ اور آج جو ہماری حدیث ہے علم کی فضیلت کے حوالے سے، اس میں آتا ہے کہ نبی ان مکہ حرمها اللہ، کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، کیونکہ مکہ اور مدینہ دونوں جو ہیں وہ حرمت والے شہر ہیں۔ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، اور لوگوں نے اس کو حرام نہیں سمجھا۔ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، تو کسی بھی مومن شخص کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لاتا ہو کہ وہ وہاں پر کوئی خون ریزی کرے، خون بہا کرے، مطلب جس طرح لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، قتل غارت، اس ٹائپ کی کوئی چیز وہاں پر نہ ہو۔ اور وہاں کے درختوں کی بھی عظمت ہے کہ ان کو بھی کاٹا نہ جائے، اور کسی کو بھی وہاں پر قتال کی اجازت نہیں دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتال کی اجازت دی گئی وہاں پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاص ٹائم کے لیے جو ہے وہاں پر قتال کی اجازت دی گئی تھی، پھر اس کے بعد اس کی حرمت واپس اپنی جگہ کے اوپر آ گئی۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو بات پہنچا دے۔ تو اب یہاں پر ویسے تو اس حدیث کے اندر جو مکہ ہے اس کی حرمت کے حوالے سے، اور جیسے اس کے درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، وہاں پہ لڑائی جھگڑے والے خون بہا والے کام نہیں کرنے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس حدیث کے اندر مین ٹاپک ہے۔ لیکن امام بخاری نے اس حدیث کے آخری حصے کو لے کے اس حدیث کا جو ایک ٹاپک بنایا ہے وہ کیا ہے کہ باب لیبلغ العالم الشاہد لیبلغ العلم الشاہد الغائب، کہ چاہیے کہ علم کو جو حاضر ہے یعنی اس مجمع میں موجود ہے، وہ غائب لوگوں کو جو وہاں پر موجود نہیں ہے ان کو وہ علم پہنچا دے۔ تو اس حوالے سے ہم بھی جو کچھ سیکھتے ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو آگے سکھائیں، بے شک ایک ہی شخص کو سکھائیں، لیکن ہمیں جو ہم سیکھتے ہیں ہمیں اس کو سکھانے کی ایک ہمارے اندر خواہش ہونی چاہیے، ایک طلب ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو آگے یہ چیز پڑھائیں، اور پڑھانے سے چیزیں خود بھی کلیئر ہوتی ہیں اور اسلام کا جو ایک میسج ہے وہ بھی پہنچتا ہے آگے۔ اور آج کے ٹاپکس کے حوالے سے ہم تطبیق دیکھیں گے قرآن مجید سے انشاءاللہ، جو ہم نے سورۃ البقرہ لاسٹ ٹائم سٹارٹ کی تھی، اسی کی کنٹینیوشن آج بھی ہم کریں گے آیات کی۔ ٹھیک ہے، تو آیہ نمبر 8 تک ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا تھا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ پارٹ ہم نے لاسٹ کلاس تک یہاں تک کر لیا تھا۔ پھر اب ہمارے پاس ہے اگلی آیت، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ تو اس میں ہمارے پاس جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ یخادعون ہمارے پاس فعل ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ منافقین کی بات چل رہی ہے تو یہاں پر وہی لوگ مراد ہیں کہ منافق دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اللہ۔ اب یہاں پر جملہ فعلیہ میں ہمارے پاس اللہ حالت نصب میں ہے، تو یہ ہمارے پاس اس جملے میں کیا ہوگا؟ سسٹر نجف آپ کو یاد ہے جملہ فعلیہ میں حالت نصب میں کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں مجھے نہیں یاد، میں نے
ہاں جی، مفعول جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ میں حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی جس کے اوپر کام واقع ہو. اب وہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو. تو یہاں پر جو مفعول ہیں وہ اللہ، یعنی ان کے خیال میں، اصل میں تو ظاہر ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن منافقین کا خیال ہے کہ جو وہ پینترے بازیاں اور جو وہ ڈچ کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ان کے ذہنوں کے حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. تو یہاں پر جو اسم موصول ہے اصل میں وہ بھی مفعول کے طور پہ آیا ہے، اور ایک جملے میں ہمارے پاس ایک سے زیادہ مفعول موجود ہو سکتے ہیں، یعنی ایسا اسم جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہے. تو منافقین کیا کہتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. آمنو بھی ہمارے پاس فعل ہے، اور الذین جو ہے وہ اسم موصول ہے جو کہ حالت نصب میں اس جملے میں موجود ہے. وما يخدعون الا انفسهم. اب اس جملے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. وما ہمارے پاس یہاں پر ما جو ہے وہ نفی کے میننگ میں آ رہا ہے، نافیہ اس کو ہم کہتے ہیں. اس سے پہلے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ ہمارے پاس لا نافیہ بھی ہوتا ہے اور لا نہیں للجنس کے لیے، تو لا ناہیہ للجنس اس کو کہتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس جو ما ہے یہاں پر یہ نافیہ ہے، یعنی نیگیٹو میننگ میں آ رہا ہے. اصل میں ہمارے پاس لا نہیں للجنس کے لیے بھی ہوتا ہے، لا نافیہ بھی ہوتا ہے، اور ایک اور لا ہوتا ہے لا ناہیہ، جس کو خالی لا ناہیہ کہتے ہیں. وہ لا ناہیہ للجنس نہیں ہوتا. وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو یعنی حکم دیا جاتا ہے نا جب کسی چیز کے منع کرنے کے لیے، تو اس ٹائم جو لا استعمال ہوتا ہے وہ لا ناہیہ ہے. جیسے یہاں پر ان آیتوں میں مثال بھی آئے گی تو اس وقت زیادہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ جب آرڈر دیا جا رہا ہو کسی چیز کے نہ کرنے کا تو وہاں پر جو لا استعمال ہوتا ہے اس کو لا ناہیہ کہا جاتا ہے. اور لا ناہیہ للجنس کیا ہوتا ہے کہ جو پوری جنس کی نہیں کر دے، یعنی لا ریب فیہ، جیسے ہم نے اس سورت کے سٹارٹ میں دیکھا کہ وہ ہر شک کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی بھی قسم کا شک اس چیز میں موجود نہیں ہے قرآن مجید میں. تو پھر یہ ما جو ہے یہ نفی کے لیے ہے. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو. اب یہاں پر انفسا ہمارے پاس اگین حالت نصب میں آ گیا، تو یہ اس جملے کے اندر ہو گیا مفعول بھی. اور انفسہم اس کو ہم اگر دیکھیں تو یہ کس مرکب کے اندر آتا ہے؟ انفسہم یہ ہم کی ضمیر ہے اس میں. ہاں جی، ہم ضمیر ہے اور انفسا ہمارے پاس اسم ہے. تو اس کو اگر ہم مرکب دیکھیں تو یہ مرکب اشاری، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، کس کے اندر آئے گا یہ مرکب اضافی میں آئے گا. جی بالکل، یہ مرکب اضافی ہے. وما یشعرون، اور وہ نہیں شعور رکھتے. یہاں پر بھی ما جو ہے وہ نہیں نفی کے لیے ہے، نیگیٹو بنا رہا ہے سینٹینس کو، اور جملہ ہمارے پاس فعلیہ جملہ ہے کیونکہ یشعرون جو ہے وہ فعل ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس جیسا کہ ہم نے مدینہ بک میں ابھی تک جتنے بھی افعال دیکھے ہیں اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہاں پر فعل ماضی زیادہ یوز ہوا ہے، پاسٹ ٹینس. تو ہمارے پاس عربی میں ہوتے ہی دو طرح کے فعل ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع. تو فعل ماضی جو ہے نا وہ آپ کو جلسہ، ذہبہ، ختمہ، جیسے انہی پچھلی آیات میں ختمہ کا ورڈ یوز ہوا تھا فعل. تو یہ جو ہیں یہ ہمارے پاس فعل ماضی اس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن فعل مضارع کی ہمارے پاس پہچان ہوتی ہے سٹارٹ سے کہ آپ کو یا جو ہے وہ نارملی ملتا ہے. یہ اصل میں روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوتا، تو اگر یا کسی روٹ ورڈ کا حصہ ہو تو پھر وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، پھر وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سا فعل ہے. لیکن جو یا ایکسٹرا ہمارے پاس جب ایک ورڈ کے اندر یوز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے. تابی یا
سٹارٹ میں نون اور حمزہ، یہ 4 علامات ہمارے پاس فعل مضارع کی ہوتی ہیں، جیسے یخادعون یہاں پر، اور یخدعون اور یشعرون، یہ سارے ان میں یاز آ رہے ہیں سٹارٹ میں، یہ فعل مضارع ہے۔ یکذبون یہ ہمارے پاس جو ہے فعل مضارع ہے۔ تفسدو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تا سٹارٹ میں آ رہا ہے اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فسادہ، فساد جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اسی سے اس کا فا سین اور دال اس کے روٹ ورڈ ہے، تو اس لیے تا ایکسٹرا ہے تو یہ فعل مضارع ہو گیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں نؤمنو، نون آ رہا ہے تو یہ بھی فعل مضارع ہو گیا، تو جو کیونکہ اس میں آپ دیکھیں حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، تو یہ جو ہے نون سٹارٹ والا یہ ایکسٹرا ہے جو کہ فعل مضارع کی علامت ہے، تو یہ 4 لیٹرز ہیں ہمارے پاس، یا، تا، نون اور حمزہ، جو یہ فعل مضارع کو شو کرتے ہیں۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اب یہ ہمارے پاس فی قلوبہم مرض، یہ ہمارے پاس جملہ ہے ایک، اس میں ہمارے پاس فی قلوبہم اور مرض، اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ کیا ہو سکتا ہے تو یہ جملہ اسمیہ فی قلوبہم مرض، لیکن مبتدا اور خبر اس میں کون کون سی ہوگی؟ کیونکہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے تو فور شور کہ مبتدا بعد میں آ رہی ہے، مرد مبتدا ہے اور فی قلوبہم خبر ہے، بالکل، اس کو ہاں جی اس میں مبتدا ہماری جو ہے وہ بعد میں آئی ہے۔ پھر فزادہم اللہ مرضا، یہ ہمارے پاس اگلا ایک جملہ ہے، فا ہمارے پاس عطف کے لیے آ رہا ہے یہاں پر، اور زادہ فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہے ہم اور ایک ہے اللہ۔ ہم چونکہ ہمارے پاس یہ والی ضمیر حالت نصب اور جر والی ہے، اس لیے جملہ فعلیہ میں یہاں پر یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، مفعول کے طور پہ آ رہی ہے، حالت نصب میں ہے اور مفعول کے طور پہ آ رہی ہے۔ فزادہ تو بڑھا دیا، ہم ان کو، اللہ اللہ نے، یعنی بڑھانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اور کن کو بڑھایا؟ یہ منافقین کی جو بات ہو رہی ہے، کیونکہ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی منافقین کی بات ہو رہی ہے وہ اعتقادی منافق ہیں جن کے دل اسلام پہ راضی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس نفاق کی بھی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، ایک تو اعتقاد یعنی آپ کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے اور اس میں آپ کا دل اسلام کے اوپر راضی نہیں ہے، اور دوسرا نفاق ہے عملی نفاق، جس میں آپ اللہ کے اوپر راضی ہیں، اللہ کی تعلیمات پہ راضی ہیں، آپ کا دل مومن ہے لیکن عمل میں کوئی کمی بیشی ہے، کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ منافقین سے ملتی جلتی ہیں، جو ہمیں قرآن مجید میں بہت ساری منافقین کی صفات ملتی ہیں، تو اس میں سے اگر کوئی چیز آ جائے گی تو وہ پھر ایک نفاق عملی نفاق ہوگا، لیکن یہاں پر اعتقاد کی بات ہے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں کے اندر یہ چیز موجود ہے، نفاق موجود ہے، فزادہم اللہ مرضا تو بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں، مرض میں، کس چیز میں؟ نفاق میں ان کو بڑھا دیا۔ تو اس کو دیکھیں ہم، تو یہ زیادہ ہو گیا ہمارے پاس فعل جو کہ ماضی ہے، کیونکہ فعل مضارع والی کوئی علامت موجود نہیں ہے تو پھر یہ ماضی ہو گیا، نہ یا ہے نہ تا ہے سٹارٹ میں، نہ حمزہ ہے اور نہ ہی نون ہے، زیادہ فعل ماضی ہو گیا۔ اور ہم ہمارے پاس چونکہ حالت نصب والی ضمیر ہے اس لیے یہ مفعول ہو گیا، جو کہ منافقین کی طرف ہم کا اشارہ جا رہا ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ فاعل ہو گئے، یعنی زیادہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، مرضن یہ بھی چونکہ حالت نصب میں ہے تو یہ یہاں پر مفعول ثان ہو گیا، یعنی سیکنڈ مفعول ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو جملہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے،
اس میں ہماری مبتدا اور خبر کون سی ہوگی؟ یہ بھی اگین لہم سے سٹارٹ ہو رہا ہے جار مجرور سے، تو اس کی مبتدا بعد میں آئے گی. جی عذاب علیم جو ہے وہ مبتدا ہوگی. جی بالکل. اور عذاب علیم کو اگر ہم مرکب میں دیکھیں تو یہ کس مرکب کی کیٹیگری میں آئے گا؟ یہ مرکب توصیفی کی کیٹیگری. بالکل مرکب توصیفی. اور لہم جو ہے وہ متعلق خبر ہو جائے گا. بما کانوا یکذبون. اب اس میں جو ما ہے وہ جو کے میننگ میں آ رہا ہے، ساتھ اس کے جو وہ تھے یکذبون وہ جھوٹ بولتے تھے، کیونکہ وہ جھوٹ ہی تھا نا کہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہے لیکن وہ زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر یہ ان کا جو جھوٹ تھا اس کی وجہ سے ان کو دردناک عذاب ہو رہا ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں بما، تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کے میننگ میں ہے. اب کانو یکذبون کو اگر ہم دیکھیں تو اصل میں ہم نے کانا و اخواتیہا پڑھا ہے، لیکن کانا کو ہم نے صرف کانا کے طور پہ دیکھا ہے، کانا کی جو بدلتی ہوئی شکلیں ہیں نا وہ ہم نے نہیں دیکھی. تو کانا بھی چونکہ فعل کے جیسا ہے اس لیے یہ اپنی شکل بدلتا ہے، اس کی پوری جو ہے گردان ہوتی ہے، جیسے کانا سے ہم کانت بھی کر دیتے ہیں، کانو، کننا، اس کی پوری گردان ہے. تو یہاں پر جو یہ کانو کا استعمال ہے تو اس کے اندر جو ضمیر ہڈن ہے وہ ہم کی ضمیر ہڈن ہے. جیسے ہم نے کچھ افعال دیکھے ہیں نا، جلسا، تو جلسا سے جلسو مطلب ہم، ذہب سے ذہبو مطلب ہم ذہبو، یعنی اس کے اندر جو ضمیر ہڈن ہے وہ ہم کی ہے. جمع مذکر غائب کا صیغہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے. اسی طرح فعل سے فعلو، تو اسی طرح کانا سے کانو، یعنی یہاں پر جو ہم کی ضمیر اس کے اندر ہڈن ہے وہ اسم کانا ہو گئی، کیونکہ کانا تو ہمارے پاس ہو گیا نا حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اور کیا اس کو کہتے ہیں، ہم کی جو ضمیر اس کے اندر ہڈن ہے وہ اسم کانا ہو گئی، اور یکذبون جو ہے وہ فعل ہو گیا جو کہ خبر کانا کے طور پہ آ رہا ہے. تو یہ اس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ جج کریں گے کہ کانو کے اندر کی ضمیر جو ہے وہ اسم کانا ہو جائے گی. پھر آگے ہمارے پاس ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا، واو یہاں پر حرف عطف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اذا یہ شرط کے لیے ہے، اس کو ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے. جب اس کا میننگ ہوتا ہے قیل لہم، کہا گیا ان سے. اب ہمارے پاس فعل میں کیونکہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو ادھر تطبیق کے درمیان میں آ رہی ہیں تو میں ان کو ایکسپلین کر رہی ہوں، اگر یہ یاد نہیں بھی رہتی تو بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہمارا مین فوکس جو ہے وہ اسم ہے، مرکبات ہے، جملہ اسمیہ ہے جس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، جو ہمارا سلیبس ہے وہ اتنا ہی ہے. لیکن چونکہ یہ چیزیں آ رہی ہیں فعل کے متعلق، مفعول کے متعلق، فاعل کے متعلق، تو ان کو ہم ذکر کریں گے، لیکن ان کا جو پراپر ہم نے اسٹڈی کرنی ہے، اصول اور قواعد پڑھنے، وہ ہم نیکسٹ جب اس کا لیول 2 سٹارٹ کریں گے تو پھر ہی ہم مدینہ بک 2 سٹارٹ کریں گے، تبھی ہم اس کو ڈیٹیل سے کریں گے. اب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس فعل ماضی ہوتا ہے اور فعل مضارع ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک فعل ماضی اور مضارع ایسا ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس فاعل موجود ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا جیسے یہاں پہ زیادہ، زیادہ کے اندر فاعل موجود ہے اور وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے. ہوا، زیادہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہوا کی ہے. اسی طرح ابھی ایک اور ورڈ گزرا تھا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس ورڈ میں آپ کو بتایا تھا. اوکے ہم کوئی اور مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے آمنو ہے تو اس میں ہم کی ضمیر ہڈن ہے. اسی طرح کانو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کی ضمیر ہڈن ہے. تو یہ سب جو ان افعال کے اندر موجود ہوتی ہے ضمیر، یہ اصل میں فاعل کی ضمیر ہوتی ہے، کام کرنے والے کی ضمیر ہوتی ہے. تو اب ہمارے پاس اسی طرح فعل ماضی اور مضارع ایک دوسری ٹائپ کا ہوتا ہے جس کے اندر فاعل
نامعلوم ہوتا ہے, مجہول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان نون فائل ہوتا ہے. اب کام ہوا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کرنے والا کون تھا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا گیا کس نے کہا, کوئی پتا نہیں. تو یہ والا جو فعل ہوتا ہے نا, یہ فعل ماضی ہے لیکن اس کے اندر فاعل ان نون ہے. یہ بھی ہمارے پاس ایک فعل ماضی اور فعل مضارع میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فاعل ان نون ہوتا ہے. وہاں پہ ہم جو ٹرم یوز کرتے ہیں وہ کیا یوز کرتے ہیں, ماضی مجہول, مضارع مجہول. تو مجہول مطلب ان نون, آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے. لا تفسدوا فی الارض, یہاں پہ لا, یہ والا جو لا ہے یہ لا نہیں کے لیے ہے, لا ناہیہ ہے. لا تفسدوا یعنی ان کو آرڈر کیا جا رہا ہے, ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ زمین میں, فی الارض زمین میں, یعنی منافقین ہی کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. قالوا, تو وہ کہتے ہیں. اب یہاں پر منافقین کا جواب کیا ہے, انما نحن مصلحون, بے شک ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. تو یہاں پہ یہ لا ہو گیا ناہیہ, تفسدو ہمارے پاس ہو گیا فعل مضارع. فی الارض جار مجرور, اگر تو جار مجرور ہمارے پاس جملہ اسمیہ میں آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں متعلق خبر, یعنی خبر کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے. اب یہ چونکہ جملہ فعلیہ میں آ گیا ہے, لا تفسدو فعل مضارع ہے, تو فی الارض یہاں پہ ہم کہیں گے کہ جار مجرور جو ہے وہ متعلق فعل ہے, یعنی لا تفسدو جو فعل ہمارے پاس موجود ہے اس کے متعلق ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. قالو, اب یہاں پر ہمارے پاس جو اس کے اندر ضمیر ہڈن ہے وہ ہم کی ہے. جہاں پہ آپ کے پاس یہ واو ساکن آ جاتا ہے نا فعل ماضی میں, وہاں پہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ہم کی ہوتی ہے. جیسے جلسہ سے جلسو, ذہب سے ذہبو, قال سے قالو, آمن سے آمنو, اسی طرح یہ لقو, یہ والے بھی ہمارے پاس بالکل اسی طرح سے ہے. اور خلو, یہ بھی اسی طرح سے ہمارے پاس ضمیر آ رہی ہے. اچھا, تو یہ ہمارے پاس کچھ مثالیں جن میں ہم کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے. انما, اب یہ انما ہمارے پاس آ رہا ہے جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ انما کافہ ہوتا ہے, جو کہ انا کے ساتھ جب اس طرح سے اٹیچ ہو کے ما آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو حرف ہمارے پاس ہے یہ انا کا, وہ اپنا اثر زائل کر دیتا ہے. یعنی مبتدا کو حالت نصب میں نہیں لے کے جاتا, خبر کو, خبر تو خیر ہوتی ہے ہماری حالت رفع میں, تو وہ جو افیکٹ انا کا ہے وہ زائل کر دیتا ہے. تو یہ انما جو ہے یہ کافہ کے میننگ میں, کافہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. نحن مصلحون, یہ ہمارے پاس مبتدا اور خبر ہو جائیں گی جملہ اسمیہ کی عام. الا, یہ اب ہمارے پاس ایک نئی چیز آ رہی ہے. الا کا جو ورڈ ہے یہ حرف تنبیہ کہا جاتا ہے. اس کو ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خبردار. تو تنبیہ کے لیے جو ہے اس حرف کا استعمال کیا جاتا ہے. انہم ہم المفسدون. اب یہاں پہ ہمارا ایک اسلوب استعمال ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب ہمارے پاس مبتدا اور خبر کے بیچ میں ہم ایک الگ سے ضمیر ایڈ کر دیتے ہیں اور خبر کو ہم معرفہ کر دیتے ہیں, تو یہ کون سا اسلوب ہے؟ سسٹر نجف, آپ کو یاد ہے اس اسلوب کے بارے میں؟ یہ ہمارا جو ہے یہ تاکید کا اس کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے. جب اس طرح سے استعمال ہو تو یہ تاکید ہوتی ہے. انہم, یہاں پہ یہ ہمارے پاس انا و اخواتہا میں سے انا آ گیا, ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اسم و انا ہو گیا. اب یہ جو سیکنڈ ہم ہے یہ ضمیر منفصل ہوتی ہے جو کہ تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہے, سیپریٹ ضمیر ہوتی ہے. اور المفسدون یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے خبر انا. یہ جو ہم جڑا ہوا ہے انا کے ساتھ یہ اسم و انا ہے, اور المفسدون جو ہے وہ خبر انا ہے.
वलाकिन ला यशऊरून, और लेकिन यहाँ पे ये जो वाव है ये आतफ के लिए है, लाकिन लेकिन के लिए है, ला यशऊरून वो शऊर नहीं रखते। यहाँ पे भी जो ला है ये ला नाफिया है। ये जो ला नाहिया की मैंने आपको आज बात बताई ये थोड़ा सा क्लियर होगा जब हम फेल को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब फेल के साथ आता है तो फेल में कोई चेंजिंग्स होती हैं, जिन चेंजिंग्स की वजह से आपको पता चलता है कि यहाँ पर ला नफी के मीनिंग में नहीं आ रहा, बल्कि ये यहाँ ला ऑर्डर के लिए आ रहा है, किसी काम के ना करने के लिए आ रहा है। तो ये ला नाहिया जो है ये आपको जब फेल हम पढ़ेंगे तो उसके बाद ये क्लियर होगा। वइज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उनसे, ये बिल्कुल ऊपर वाले ही के जैसा है। क़ीला जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास मजहूल फेल है जिसमें हमें फाइल का पता नहीं है कौन है। जब उनसे कहा गया तो ये जो कहा गया कहने वाला कौन है ये इस जगह के ऊपर गैर मालूम है, अननोन है। आमनू ये हमारे पास फेल मादी है जिसके अंदर हुम की दमीर हिडन है फाइल के तौर पे। कमा आमन अन्नासु, तो इसमें ये जो का है ये हमारे पास हर्फ जार है। जैसे हमने हुरूफे जारा जब पढ़े थे तो उसमें का हमारे पास इस्तेमाल हो रहा था मानित के लिए, जैसा के मीनिंग में। तो ये हमारे पास जो का है ये हर्फ जार के लिए है और मा यहाँ पर हालत जर में है। आमन अन्नासु ईमान लाए लोग, तो आमना हमारे पास फेल है। ये आमनू जो है इसके अंदर हुम की दमीर हिडन है, तो आमना के अंदर हुआ की दमीर हिडन है। आमन अन्नासु, नास को हम देख सकते हैं हालत रफ में है इसलिए ये यहाँ पर फाइल है। कौलू, तो वो कहते हैं। अब यहाँ पर अगेन मुनाफिकीन कहते हैं कि जब मुनाफिकीन से कहा जाता है कि ईमान ले आओ कमा आमन अन्नासु, जैसा कि ईमान लाए लोग, ये सहाबा कराम जिस तरह से ईमान लाए। कौलू, तो उनका आगे से आंसर क्या होता है मुनाफिकीन का, अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा, कि क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे बेवकूफ लोग ईमान लाए। तो मुनाफिकीन की नजर में सहाबा का ईमान, मतलब क्योंकि एक सहाबा कराम ने जब ईमान लेकर आए तो उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जात थी, इवन अपनी जात से भी ऊपर अगर वो किसी की जात को रखते थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत को रखते थे। क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे मक्का से मदीना की तरफ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका अहद था कि हम आपकी हर हाल में हिफाजत करेंगे। और इसका फिर अमली सबूत हमें नजर आता है कि जब गज़वात हुए या जब मदीना में रहा करते थे तो लोग बगैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपॉइंट किए उनके घरों के बाहर आके तो पूरी पूरी रात पहरा दिया करते थे, क्योंकि खौफ का आलम ऐसा होता था कि पता नहीं अभी कोई आ जाएगा हमला करने, अभी कोई आ जाएगा हमला करने। और मक्का वालों के जो है साफ वर्ड्स होते थे, कहते थे आप हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दें, आपसे तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं, बस हम इनको इस दुनिया में बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी आपके साथ तो हमारा ना कोई यानी लड़ाई है ना झगड़ा है। तो इसके ऊपर फिर जो अहले यस्रब थे उन्होंने कहा कि नहीं, और वो वाकई उन्होंने अमली नमूना दिया। तो इस तरह की जो एक क्या कह सकते हैं कि एक जो उनके ईमान का इखलास और हर चीज में इस्लाम को ऊपर रखना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह को प्रायोरिटी देना, ये सब उनको क्या लग रहा था, बेवकूफी लग रही थी। तो इसमें हम देखें कि अनुमिनु यहाँ पे आ जो है ये इस्तिफहाम के लिए है, क्या हम ईमान लाए, ये आ जो है इस्तिफहाम के लिए है, जो कि इसको यहाँ पर इस्तिफहाम इनकारी कहा जाता है कि यानी उनका असल में तो यही कहने का मतलब था ना कि हम ईमान नहीं ला सकते। तो अनुमिनु, नुमिनु हमारे पास फेल मुदारे आ गया, यहाँ पे नून जो है वो जो अलामत मुदारे है उसके तौर पे आ रहा है, हम ईमान लाएं, और इसके अंदर नहनु की दमीर हिडन है, क्योंकि जो अलामत मुदारे में ना स्टार्ट में आता है वो नहनु को शो करता है। क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि पहले गुजर चुका कि का जो है ये यहाँ पे हर्फ जार के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आमन सुफहाउ, आमना हमारे पास है फेल मादी, क्योंकि इसके स्टार्ट में कोई
یا تا حمزہ اور نون نہیں ہے تو یہ فعل ماضی ہو گیا. اور السفہاء یہ چونکہ حالت رفع میں ہے اس لیے فاعل ہے کام کرنے والا، یعنی ایمان لائے بے وقوف لوگ جو ہیں یہاں پر فاعل ہیں. اچھا پھر الا یہ حرف تنبیہ جیسا کہ اوپر گزرا بالکل ویسے ہی الا یہ یہاں پر حرف تنبیہ کے طور پہ ہے. انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خبردار بے شک وہی لوگ بے وقوف ہیں. اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے عام اسلوب میں نہیں کہا، تاکیدی اسلوب میں کہا ہے. انا کو سٹارٹ میں لگایا اور ہم کی ضمیر کو بیچ میں لے کے آئے. تو یہاں پر تاکید پلس تاکید یعنی ڈبل تاکید ہوگی ہے اس کے اندر کہ بے وقوفی اصل میں نفاق والے لوگوں کی ہے. یہ بھی بالکل اوپر والا ہی اسلوب ہے انہم هم المفسدون کہ انہ ہمارے پاس حرف آ گیا انہ و اخواتیہا میں سے ہم جو ہے وہ اسم انہ ہو گیا. اور یہ والا جو سیکنڈ ہم ہے یہ تاکید کے لیے آ رہا ہے ضمیر منفصل اس کی. اور السفہاء یہ خبر انہ ہو گیا. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن وہ نہیں جانتے. تو یہاں پر بھی واو عاطف کے لیے ہے، لیکن یہ ہمارے پاس تخفیف میں ہے. جیسا ہم نے جب لیکن نہ دیکھا تھا تو اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بعض دفعہ تخفیف کے ساتھ بھی آتا ہے. تو یہ لیکن تخفیف کے ساتھ ہے، سکون ہے یہاں پر، کیونکہ جو مستقل ہوتا ہے وہ تشدید کے ساتھ ہوتا ہے اور جو تخفیف والا ہوتا ہے وہ سکون کے ساتھ آتا ہے. تو اس میں ہم اصل میں نون کو نہیں پڑھتے کیونکہ نون ساکن کے بعد تنوین نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو ادغام ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارا بغیر غنہ. اس وجہ سے ہم ولاکن لا کاف کو لام سے جوائن کر دیتے ہیں. پھر لا یعلمون یہاں پہ ہمارا جو لا ہے وہ نفی کے لیے آ رہا ہے، نافیہ ہے، نیگیٹو میننگ دے رہا ہے. اور یعلمون جو ہے وہ فعل ہے، فعل مضارع، کیونکہ عین لام میم روٹ ورڈ سے ہٹ کے یا ہمارے پاس آیا ہے تو اس لیے یہ علامت مضارع ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، واو یہاں پر عطف کے طور پہ ہے اور اذا اگین یہ شرط کے لیے آ رہا ہے. لقو وہ ملاقات کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو علامت مضارع موجود نہیں ہے تو اس لیے یہ ہمارے پاس فعل ماضی ہے جس کے اندر ہم کی ضمیر ہڈن ہے. لقوا الذین، اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو الذین ہے اصل میں اس کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے. وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، تو ملاقات وہ لوگ کر رہے ہیں کس سے؟ ان لوگوں سے. تو یہاں پر الذین جو ہے یہ مفعول بہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، حالت نصب میں ہے. اور الذین آمنوا، آمنوا جو ہے وہ فعل ہے ماضی، اس کے شروع میں کوئی ہمیں علامت مضارع نہیں مل رہی اس لیے یہ ماضی ہے. اور اس کے اندر فاعل موجود ہے ہم کے طور پہ. یہ جو واو الجمع ہے یعنی آمنہ سے آمنو، یہ اس کی جمع ہو رہی ہے، جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے اور فاعل اس کے اندر موجود ہے ہم کی ضمیر میں. قالو یہ بھی ہمارے پاس جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کے اندر بھی ہم کی ضمیر ہڈن ہے. قال سے قالو اور فعل ماضی ہے کیونکہ علامت مضارع ہمیں اس کے شروع میں نہیں مل رہی. آمنا یعنی منافقین کیا کہتے ہیں جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، یعنی منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو لقو کے اندر ہم کی ضمیر ہے یہ منافقین کی طرف جا رہی ہے کہ وہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. تو یہ آمنا ہمارے پاس فعل ماض ہے ماضی جس کے اندر نا کی یہ جو ضمیر اینڈ میں آ رہی ہے یہ نحنو کو شو کرتی ہے. جیسے آمنو سے آمنا ہو گیا، اس میں زیادہ تر جو ہے نا آمنو کا ورڈ آ رہا ہے.
قولو سے اصل میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، یہ قلنا اس کا جو فعل ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اچھا، جلسو سے جلسنا، ذہبو سے ذہبنا. اس طرح جب آپ اینڈ میں نا کی ضمیر ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ نحنو اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، نحنو کی ضمیر ہیڈن ہوتی ہے اس کے اندر. وَإِذَا، واو یہاں پر حرف عطف ہے اور اذا شرط کے طور پہ آ رہا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، وہ خلو یعنی خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں. منافقین کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو خلو یہاں پر بھی ہمارے پاس ہم کی ضمیر اس کے اندر ہیڈن ہے. الا شیاطینہم یہ ہمارے پاس آ رہا ہے جار مجرور. تو جار مجرور جب ہمارے پاس جملہ فعلیہ میں آتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ جار مجرور جب جملہ فعلیہ میں آئے گا تو ہم کہہ دیں گے یہ متعلق فعل ہے. بالکل ایسے ہی جیسے وہ جملہ اسمیہ میں اگر جار مجرور کی ترکیب آتی ہے تو ہم کہتے ہیں متعلق خبر ہے. تو جملہ فعلیہ میں وہ متعلق فعل ہو جائے گا. اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیاطین کی طرف، یعنی جو اپنے سردار اور بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی طرف. تو یہ جو اِلیٰ شیاطینہم ہے یہ خلو کی طرف یعنی متعلق فعل ہے یہ. اور شیاطینہم میں ہمارے پاس کون سا مرکب موجود ہے؟ یہ شیاطین ہم تو اس میں ضمیر ہو گئی، ضمیر ہو گئی بالکل. ان کے اور شیاطین اور ہم یہ دونوں جو ہے جب ایک ہو مرکب جائیں گے اضافی، مرکب اضافی بالکل. قولو وہ کہتے ہیں. اب یہاں پر دوبارہ منافقین کہہ رہے ہیں انا معکم کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو اس میں انا ہمارے پاس انا و اخواتھا میں سے آ گیا، اور نا جو اس کے ساتھ ایک ضمیر جڑی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ہے اسم انا. اور معکم یہ ہمارے پاس جو ہے متعلق خبر ہو جائے گا. انما نحن مستہزئون یہ ہمارے پاس انما جو ہے یہاں پر کافہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. الحمدللہ. جیسے یہ اوپر ہمارے پاس انما نحن مصلحون یہ والا اسلوب تھا، بالکل ایسا ہی انما نحن مستہزئون کہ انما کافہ کے طور پر استعمال ہو گیا، نحن مبتدا ہے اور مستہزئون خبر ہے کہ بے شک ہم تو مذاق کرنے والے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اب ایک جب ہمارے پاس سینٹینس فعل سے شروع ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا اسلوب فرق ہوتا ہے، لیکن جب ہمارے پاس فاعل کو ہم پہلے لے آئیں، یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ یستہزئ میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ مذاق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پہلے آ گیا. اب چونکہ اسم پہلے آیا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. تو یہ اسلوب وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اسٹریس دینا ہو، جہاں پہ فاعل کے اوپر ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے جب آپ اس کو پہلے لے آتے ہیں. فاعل کو فاعل کے بجائے آپ مبتدا کے طور پہ استعمال کریں تو جملے میں ایک ڈفرینٹ اسلوب، ڈفرینٹ اسٹریس آتا ہے. تو اللہ یستہزئ بہم کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ مبتدا ہو جائے گا تو یستہزئ کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ متعلق فعل ہوگی. یستہزئ ہمارے پاس فعل ہے تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ یہاں خبر یوز ہو رہی ہے، کیونکہ خبر کی ہمارے پاس اقسام ہے نا، کبھی جی جملہ اسمیہ کے طور پہ بھی آ جاتی ہے، فعلیہ کے طور پہ بھی آ جاتی ہے، اور مرکبات میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ یستہزئ جو ہے خبر ہے یہاں پر جملہ فعلیہ کے طور پہ، اور بہم ہمارے پاس متعلق فعل ہے کیونکہ ٹھیک یہ یہاں پر جار مجرور ہے، اس وجہ سے ہم اس کو متعلق فعل کہیں گے. ٹھیک.
وَيَمُدُّهُمْ، اب یمدو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یا شروع میں آ رہا ہے تو یہ ہو گیا فعل مضارع یمدو، اور ہم جو ہے چونکہ حالت نصب اور حالت جر والی ضمیر ہے اس لیے یہاں پر مفعول بھی یعنی حالت نصب کے طور پر استعمال ہو رہی ہے کہ وَيَمُدُّ، اور وہ بڑھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یمدو ہوتا ہے جیسے ہم مد میں کھینچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈھیل دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم ان کو یعنی منافقین کی بات ہو رہی ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، تو فی طغیانہم یہاں پر متعلق فعل ہو جائے گا، فعل کے متعلق اس کے اندر بات ہو رہی ہے، یعمہون وہ بھٹکتے جا رہے ہیں، وہ اندھے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہ اس کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو یہاں پر اولئک ہمارے پاس اسم اشارہ ہے، تو یہ کون سا اسم اشارہ ہے، بعید کا یا قریب کا؟ یہ قریب کا، قریب میں ہمارے پاس ہوتا ہے نا ہاذہ، ہاذا اور ہاذہ، جی تو ہاں جی جی یہ اولئک جو ہے یہ بعید کا، بالکل، ذالک ذالک اولئک تلک تعنیک اولئک، تو یہ جو اولئک ہے یہ بعید کا ہمارے پاس اسم اشارہ ہے۔ اب یہ مبتدا کے طور پہ یہاں پر آیا ہے، اور الذین جو ہے اسم موصول ہے لیکن خبر کے طور پہ یہاں پر آ رہی ہے کہ اولئک الذین، کہ وہی لوگ ہیں، یعنی اب اگین منافقین کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، اشتروا الضلالۃ، اشتروا ہوتا ہے خرید و فروخت کرنا، یعنی تجارت میں جو آپ کرتے ہیں نا، بیچنے کے میننگ میں بھی آتا ہے اور خریدنے کے میننگ میں بھی آتا ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے نا دونوں میننگز میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر کس میننگ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ انہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، تو یہاں پر ان کی تجارت کے متعلق آ رہا ہے کہ انہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، تو یہاں پر اب ضلالۃ چونکہ حالت نصب میں ہے اس لیے یہ مفعول ہے، اور اشتروا یہ چونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واو اصل میں ساکن ہے لیکن واو بھی ساکن ہے اور ضاد بھی سکون کے ساتھ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے التقاء الساکنین ہو رہا ہے، دو ساکن ہمارے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں، تو جیسے ہم کرتے ہیں نا من اور الفصل کو جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو من الفصل کر دیتے ہیں، نون کو ہم فتحہ کے ساتھ، تو بالکل یہاں پہ اسی وجہ سے دمہ آئی ہے، اصل میں یہاں پر سکون تھا، اشتروا ورڈ ہے یہ لیکن جوڑنے کی وجہ سے اگلے ورڈ کے ساتھ اشتروا الضلالۃ، تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اشتروا ہے اس لیے اس کے اندر ہم کی ضمیر ہڈن ہے، یہ جو واو ہے یہ اسی فعل کا حصہ ہے، اور یہ ہو گیا مفعول بھی، اور بالہدی اس کو ہم جملہ فعلیہ میں کیا کہیں گے، یہ کیا ہے، جار مجرور کی ترکیب ہے، یہ جار مجرور، ہاں جی مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری جب ہمارے پاس جملہ فعلیہ میں آ جائے اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے، یہ کیا ہوگا، متعلق متعلق فعل ہو جائے گا، کیونکہ جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اشتروا فعل ہے، فما ربحت تجارتهم، فا ہمارے پاس یہاں پر عطف کے طور پہ استعمال ہو گیا، اور ما یہاں پر ہے نافیہ، یعنی نفی کا میننگ دے رہا ہے، فما تو نہیں، ربحت فائدہ دیا، تجارتهم ان کی تجارت نے، تو یہاں پر چونکہ تجارہ ہمارے پاس راؤنڈ تا کے ساتھ ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے، اسی وجہ سے جو فعل ہے وہ ربیحت یعنی مؤنث والا فعل استعمال ہوا ہے، جیسے ہم نے کیا نا جلسہ سے جلست، ذہب سے ذہبت، تو اسی طرح ربیحہ سے ربیحت، تو ربیحت ہمارے پاس فعل ہو گیا، تجارت اس میں یہ فاعل ہے، اور ہم کی ضمیر جو ہے وہ حالت نصب والی ضمیر ہے کیونکہ یہ مفعول کو شو کر رہی ہے یہاں پر،
کہ نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے ان کو. پھر ہے وما کانوا مہتدین. یہاں پہ ما ہمارے پاس ما نافیہ استعمال ہو رہا ہے. کانوا مہتدین یہ پھر وہی کانو آ گیا تو اس کے اندر ہم کی ضمیر ہڈن ہے, تو کان ہمارے پاس کانا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہو گیا, اور کانو میں جو ہم کی ضمیر ہڈن ہے وہ اسم کانا ہوگی, اور مہتدین جو ہے وہ خبر کانا ہوگی, اور اس کا مطلب ہوگا کہ وما کانوا مہتدین, اور نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ, ہدایت پانے والے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم, اب اس میں یہ ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے اور یہ مبتدا کے طور پر آ رہی ہے. کمثلی کاف, یہ آپ بتا سکتی ہیں کمثلی کیا کون سا مرکب ہوگا ہمارے پاس؟ کمثلی کا جو ہے ہمارے پاس کون سے حروف میں سے آتا ہے؟ ہاں جی, حروف جارہ میں سے آتا ہے, تو اس لیے کمثلی جار مجرور ہو جائے گا, تو یہ متعلق خبر کے طور پہ آئے گا کیونکہ مثلہم مضاف مضاف الیہ ہے اور مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے. تو کمثل الذی, الذی اسم موصول ہے, اور استوقد یہ ہمارے پاس پورا فعل ہے. استوقد جیسے ہم استغفار بولتے ہیں نا, تو عربی میں ہمارے پاس ایک فعل ایسا ہے جو حمزۃ الوصل سین اور تا یہ اس کے شروع میں مست آتے ہیں, جیسے استغفار ہے تو اسی فعل سے یہ استوقدہ ہے. استوقدہ ماضی کا فعل ہے, اور نارن یہ اب چونکہ جملہ فعلیہ آ گیا, استوقدہ فعل ماض ہو گیا, تو اس لیے نارن جو ہے وہ حالت نصب میں ہے تو مفعول بھی ہے. فلما, فا ہمارے پاس یہاں پر حرف عطف آ گیا. لما جب کے میننگ میں آتا ہے. اضاءت یہ اسی طرح جیسے ربحت اوپر گزرا, اسی طرح اضاءت, جلست, ذهبت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے کہ اضاءت روشن کر لیا, انہوں نے روشن کر لیا. اضاءت ما حولہ, ما جو ہے وہ اسم موصول کے طور پہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے, اور حول بولتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہے, یہ ویسے ظرف مکان کے لیے آتا ہے. حول جو ہے وہ ارد گرد کو کہتے ہیں, اور ہو جو ہے یہاں پر مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے. حولہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا, اور ما جو ہے وہ اسم موصول ہو گیا. تو جب انہوں نے روشن کر لیا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو, یعنی ارد گرد کی جگہ کو آپ نے روشن کر لیا, جیسے آپ سوچیں نا کہ بالکل اندھیرا ہے اور لکڑیاں جلائیں اور پھر اس کے بعد اپنا ارد گرد روشن کیا, تو آپ کو سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے ہاں جی اب کہاں پہ پتھر ہے, کہاں پہ کوئی چیز ہے, میں نے چلنا ہے تو کس راستے سے چلنا ہے, کہاں سے مجھے کوئی ٹھوکر نہیں لگے گی. مطلب اس سینس میں نا انہوں نے اپنے ارد گرد کو روشن کیا تو ان کو سب کچھ واضح نظر آنا شروع ہو گیا. اب یہ چونکہ جو مثال دی جا رہی ہے یہ مانوی طور پہ ہے, کہ جیسے انہوں نے منافقین کی ہی جیسے بات ہو رہی ہے نا, انہی کی مثال دی جا رہی ہے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا, ان کی مثال ایسی ہے, یعنی منافقین کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ, تو جب انہوں نے اپنے ارد گرد کو روشن کر لیا, یعنی اسلام کا نور جب ان کے دل میں آیا تو ان کو ہر چیز واضح نظر آنے شروع ہوگی کہ مجھے کون سے کام کرنے ہیں, کون سے نہیں کرنے, صحیح راستہ کون سا ہے, حق باطل کا فرق سمجھ آیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ذهب اللہ بنورہم, ذهب فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, اللہ حالت رفع میں ہے, تو فاعل بنورہم, اب یہ جار مجرور ہے بنوری, یہ کیا ہو گیا؟ بنوری جار مجرور, جملہ فعلیہ میں کیا چیز ہو جائے گی؟ متعلق فعل. متعلق فعل. اور نورہم
یہ ہمارے پاس مضاف مضاف الیہ. تو جب ان کو سب کچھ اپنے ارد گرد نظر آنا شروع ہو گیا ذہب اللہ بنورہم، تو ان کا جو نور ہے، بصیرت ہے، ان کو جو ہر چیز سمجھ آنے شروع ہو رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی. کیوں لے لی؟ کیونکہ ان کے اندر نفاق موجود تھا. کیونکہ جو شخص حقیقتاً اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہدایت نہیں چھینتا، لیکن جس کو ہدایت کی قدر نہیں آتی، جو ہدایت کو واقعی ویلیو نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ٹھیک ہے بے قدرے لوگوں کے پاس یہ نعمت جو ہے نا نہیں جاتی. باقی اللہ تعالیٰ جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بغیر مانگے بے حساب دے دیتا ہے، لیکن ہدایت جو ہے نا وہ تڑپ جب تک انسان کے دل میں سچی والی نہ ہو وہ نہیں ملتی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. واو یہاں پر عطف کے میننگ میں آ رہا ہے. ترکا فعل ہے واحد مذکر غائب کا، جیسے جلسا، ذہب، اسی طرح ترکا فعل ماضی ہے. اس کے شروع میں ہمیں علامت کوئی نہیں ملی، جو علامت مضارع ہم نے 4 علامات دیکھی ہیں وہ نہیں ہے، اس لیے یہ فعل ماضی ہو گیا. وَتَرَكَهُمْ، اب یہاں پر یہ جو ہم ہے یہ ہمارے پاس مفعول بہ کے طور پہ آ رہا ہے. چھوڑ دیا ان کو یعنی منافقین کو. فی ظلمات، یہ جار مجرور آ گیا، جملہ فعلیہ میں آ گیا جب جار مجرور، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ متعلق فعل ہو گیا. لا یبصرون، یہاں پہ لا نفی کے میننگ میں آ رہا ہے، لا نافیہ. یبصرون ہمارے پاس فعل مضارع ہے، کیونکہ با، صاد اور را یہ روٹ ورڈز ہیں، اور یا جو ہے وہ ایکسٹرا ہے روٹ ورڈ سے الگ، تو اس لیے شروع میں یہ یا آ رہا ہے، اس لیے یہ فعل مضارع ہو گیا. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور فہم تو وہ نہیں لوٹنے والے. اب یہاں پر اصل میں صم بکم اور عمی یہ تینوں ورڈز ہمارے پاس خبر ہیں، یعنی ایک جملہ اسمیہ میں ایک سے زیادہ خبر موجود ہو سکتی ہے. تو صم خبر ہے، پہلی خبر، بکم دوسری خبر ہے، عمی تیسری خبر ہے، اور ان کی مبتدا یہاں پر محذوف ہے، وہ اس کا ذکر نہیں ہوا. اور اس کی جو تعبیر مفسرین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مبتدا ہے جو یہاں پر موجود نہیں ہے، محذوف مبتدا، اور صم پہلی خبر، بکم دوسری خبر، عمی تیسری خبر. فہم لا یرجعون، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا جملہ اسمیہ. فا ہو گیا عطف، اس میں ہم اب اس میں آپ بتائیں کہ ہم لا یرجعون میں ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں ہم کیسے کریں گے مبتدا اور خبر؟ یرجعون تو فعل ہو گیا. ہاں جی، یرجعون فعل ہو گیا جی. اور ہم کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم ہو گیا مفعول. ہم سے چونکہ جملہ شروع ہو رہا ہے، جی. اس میں جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ. جب جملہ اسمیہ ہو جائے گا تو پھر اب ہم نے ڈھونڈنا ہے اس میں مبتدا اور خبر کون سی ہے. ٹھیک، یہ خبر تو پہلے آ گئی، سمون بکمن عمیون. یہ جو ہے نا سمن بکمن عمیون، یہ ایک پارٹ تھا سینٹینس کا ٹھیک. جو ہو گیا. فا آ گیا تو فا نے پھر اب نیکسٹ سینٹینس عطف آ گیا نا، تو اس کے بعد ایک نئے جملے کے اندر نئی چیزیں ہوں گی. تو ہم لا یرجعون، صرف آپ اس کو فوکس کریں جس میں ہم اسم سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہو گیا. اب یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ مبتدا کون سی ہے اور خبر کون سی ہے. لا یرجعون خبر. ہاں جی خبر ہے، اور ہم مبتدا. ہاں جی بالکل، ہم اس میں مبتدا ہوگی جو کہ اسم ضمیر کے طور پہ آ رہی ہے، اور لا یرجعون ہمارے پاس خبر ہے جو کہ جملہ فعلیہ کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے. اوکے، تو
یہیں تک ہم لیسن فنش کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ الخیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.